السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مرزا طاہر صاحب کی ایک تقریر ہے جو آڈیو میں ہے، اور یہ 27 دسمبر 1964 کو انہوں نے جلسہ سالانہ کے موقع پر کی تھی، اور اس کا عنوان تھا پیش گوئی مسلم امت۔ اس میں جو انہوں نے دلائل پیش کیے وہ انتہائی نادانی کے دلائل ہیں، جس کو میں ثابت کروں گا آپ کے سامنے۔ ایک ایک دلیل کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نہ مرزا طاہر صاحب کے ابا جان غیر معمور مرزائی مسلم عود مرزا محمود صاحب کو عظیم الشان پیش گوئی ذکی غلام کی سمجھ آئی، نہ مرزا طاہر صاحب کو سمجھ آئی، اور نہ کسی اور مرزائی کو سمجھ آئی۔ اس وجہ سے کہ جب مرزا محمود صاحب نے ایک مغالطہ ڈال دیا تو وہ لازمی تھا کہ وہ سب مرزائیوں میں سرایت کر جاتا۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو غالباً اس جلسہ کی صدارت کر رہے ہوں گے، اس سیشن کی۔ تو چودھری ظفر اللہ خان صاحب وہی ہیں جو عالمی عدالت انصاف کے جج تھے، اور غیر معمور مرزائی مسلم عود کو ایک فرانس کے اوپرا ہاؤس میں لے گئے تھے، کیونکہ جب مرزا محمود صاحب جو غیر معمور مرزائی مسلم عود تھے، جنہوں نے جھوٹا دعویٰ مسلم عود کیا تھا، انہوں نے جب یورپ کا دورہ کیا تو ان کو بہت شوق تھا کہ میں یورپ کا سوسائٹی کا ننگا حصہ دیکھوں، اور یہ شوق ان بیچاروں کا پورا نہ ہو سکا، اور آخر وہ ان کے دورہ کے ختم ہونے کا وقت آ گیا تو ان کی خواہش پورا ہونے کا ایک اس طریقے سے سبیل ہو گئی کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب ان کو پیرس کے اوپرا ہاؤس میں لے گئے تاکہ وہ ننگی عورتوں کا معائنہ کرے مل کر۔ تو اسی وزٹ میں مرزا محمود صاحب نے وہ مشہور زمانہ معصوم سوال پوچھا تھا کہ چودھری صاحب کیا یہ ننگی ہیں؟ یعنی عورتوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ سوال کیا۔ تو یہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب وہ ہیں، اور مرزا طاہر احمد صاحب وہ ہیں جو غیر معمور مرزائی مسلم عود مرزا محمود صاحب کے بیٹے تھے، اور اس سے پہلے ایک بیٹا ان کا مرزا ناصر احمد خلافت پہ، اسی خلافت پہ جس پہ مرزا محمود صاحب نے قبضہ کر لیا تھا، اور 1956 میں اس کو قائم کیا تھا، جب جھوٹا مسلم عود کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی قطع وطین ہو گئی، تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میری موت قریب ہے، تو ان کو یہ تھا کہ یہ مرزا خاندان کی خلافتی گدی کو میں قائم کر کے جاؤں، کیونکہ ان کو یہ بڑا سخت ڈر لگا تھا کہ کہیں حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے عبد الوہاب اور عبد المنان اس پر قبضہ نہ کر لیں۔ تو مرزا طاہر احمد صاحب اسی مرزائی خلافتی گدی کے تیسرے خلیفہ تھے۔ ویسے تو ان کو خلیفہ رابع کہتے ہیں، لیکن خلافت محمودیہ کے تیسرے خلیفہ تھے۔ اور مرزا طاہر صاحب وہی ہیں جنہوں نے فاسق کہلانا خود کو قبول کر لیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ مرزا خاندان کی گدی مرزا خاندان نہیں رہی۔ وہی بات جو ان کے ابا جان نے یہ خواب دیکھا تھا، وہ بھی اس خواب کی تعبیر کرنا چاہتے تھے، اور اس کی سبیل اس طرح ہوئی کہ 27 اگست 1993 کو ممبر رسول پر کھڑا ہو کر ایک خطبہ جمعہ میں انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اب خدا کسی مجدد کو نہیں بھیجے گا، یعنی حدیث مجددین کا انکار کر دیا، اور کہا کہ تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائیں گی، نسلوں کی نسلیں مر جائیں گی، تم کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہیں وہ مرزائی خلیفے جو حدیث مجددین کا انکار کرنے والے ہیں، جس کے متعلق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ تو یہ خباثتیں انہوں نے کی ہیں۔ مرزا طاہر احمد صاحب اسی خباثت کا حصہ تھے،
اور یہ جھوٹ انہوں نے اگست 1993 میں 27 اگست 1993 میں اس وقت بولا جب حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام جو 15ویں صدی ہجری کے مجدد تھے وہ مبعوث ہو چکے تھے، اور ان کا دعویٰ ان کے سامنے پڑا تھا، اور مرزا طاہر صاحب کو یہ خطرہ پڑ گیا کہ اب ہماری مرزائی خاندانی گدی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ خود کو فاسق کہلانا قبول کر لیا اور حدیث مجددین کا کھلا انکار کر دیا۔ تو یہ ہے وہ مرزا طاہر احمد صاحب جو اپنی جوانی میں تو اپنے فاسق اور کاذب باپ مرزا محمود کو مسلم مؤ ثابت کرتے رہے، مگر جب خود بوڑھے ہو گئے اور مرنے کے قریب ہو گئے تو ان کو یقین ہو گیا کہ مرزا محمود صاحب میرا باپ اپنے دعویٰ مسلم موت میں جھوٹا تھا، اور پھر رو رو کر لوگوں کو کہتے رہے کہ میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے وہی بسر موت بنا دے، اور پھر کئی دفعہ ناکام کوشش بھی کرتے رہے خود کو 3 کو 4 کرنے والے۔ بہرحال یہ ہمارا بھی موضوع نہیں ہے، میں مرزا طاہر صاحب کی جو انہوں نے دلائل دی ہیں اس تقریر میں وہ میں آپ کو سامنے ایک ایک کر کے پیش کروں گا، اور اس میں میں مختلف پروگرام بناؤں گا تاکہ پروگرام لمبا نہ ہو۔ تو جو پہلی دلیل ہے مرزا طاہر صاحب کی وہ آپ سنیں، تو اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر کمنٹ کروں۔ پھر اگر اس پیشگوئی کے سیاق و سباق اور پس منظر پر نگاہ ڈال کر دیکھا جائے تو اہل پیغام کا یہ موقف انتہائی مزاق خیز اور عقل و خرد سے عاری نظر آتا ہے۔ یہ امر تو بہرحال انہیں بھی تسلیم ہوگا کہ فرزند دلبند سے جو بھی مراد لی جائے، خاص کا ترجمہ پڑپوتا کر لیا جائے یا بیٹا، یہ وہی رحمت کا نشان ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے مانگا تھا، جیسا کہ خود الہام الہی کے یہ الفاظ ثابت کر رہے ہیں کہ میں تجھ کو ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اس کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اب یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے بیان ہی وہی ہے جو حضرت اقدس نے اپنے رب سے مانگا تھا، اگر پیغامی موقف پر نظر ڈالیں تو اس کا یہ مطلب بنے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کے نشان کے طور پر اپنے رب سے ایک پاک اور وجی لڑکا نہیں بلکہ پاک اور وجی پڑپوتا یا لکڑ پوتا یا نکڑ پوتا مانگا تھا، جو اس کی دعا کے 100-200 سال کے بعد ظاہر ہو۔ تمسخر کی حد ہے، ذرا سوچیے تو صحیح، دشمنان اسلام سے شدید مقابلہ ہو رہا ہے، آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت اور تعلق باللہ کو اسلام کی سچائی کے ثبوت کے طور پر پیش فرماتے ہیں۔ دشمن یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری پیش کردہ شرائط کے مطابق خدا تعالیٰ سے کوئی خارق عادت رحمت کا نشان مانگے اور اس کی قبولیت سے پہلے سے خبردار کر دیں۔ پھر اگر ہم نے دیکھ لیا کہ وہ واقعی رحمت کا نشان آپ کو اسی طرح ملتا ہے جس طرح آپ نے مانگا تھا، تو کفر و اسلام کی جنگ کیسی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم مان جائیں گے کہ آپ سچے، آپ کا خدا سچا، آپ کا مذہب اسلام سچا۔ پیغامی کہتے ہیں کہ کفر و اسلام کی یہ فیصلہ کن جنگ جب اس مرحلے پر پہنچ گئی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دکھانے کے لیے ایک ایسا نشان مانگا جس کے سچا یا جھوٹا ہونے کا فیصلہ ان لوگوں کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ عجیب تمسخر ہے کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو ایک حیرت انگیز نشان دکھانے والا ہوں، مگر جب لوگ کہیں اچھا پھر دکھاؤ، ہم تو خود مشتاق ہیں، تو جو نشان پیش کیا جائے وہ یہ ہو کہ جب تم سب لوگ مر کھپ جاؤ گے تو ایک حیرت انگیز بات ظہور میں آئے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب ہم ایک اور پہلو سے اس پیغامی موقف کو دیکھتے ہیں تو یہ تمسخر کی حد سے نکل کر ظلم اور سفاکی کی حد میں داخل ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ان کے نزدیک جہاں تک حضرت اقدس کی پہلی نسل کا تعلق ہے اس میں سے مسلم موعود پیدا ہونے کا تو کیا سوال، وہ تو ساری کی ساری راہ حق سے ہی برگشتہ ہو چکی ہے اور ہدایت سے بکلی محروم گہری ظلمتوں میں بھٹک رہی ہے۔ اس موقف کو اگر تسلیم کر لیا جائے اور الہام الہی کے ان الفاظ کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تمہیں مجھ سے مانگا، تو لازماً اس سے یہ نتیجہ بھی نکلے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے رحمت کے نشان کا مطالبہ کرتے ہوئے وہ نعوذ باللہ یہ التجا کی تھی کہ اے میرے آقا، قادیان کے ہندو جو مجھ سے رحمت کا نشان طلب کرتے ہیں اور تیرا کوئی ایسا فضل مجھ پر نازل ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں جو میری اور اسلام کی سچائی کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے، اور جس کا بنانا انسانی اختیار سے باہر ہو، تو اس کے جواب میں میری گریہ گزاری کو سنتے ہوئے میرے حق میں یہ رحمت کا نشان ظاہر فرما کہ میری ساری اولاد تو نعوذ باللہ ان کے دیکھتے دیکھتے تو سے دور ہر طرف بھی ہلاکت کی گڑی میں جا پڑے اور ان میں کوئی دین اللہ کا شرف اور مرتبہ بلند کرنے والا نہ ہو۔
मगर जब तमाम मौजूदा इंसान सब हस्ती से गुजर चुके हों और इन रूहानी मुकाबलों को देखने वाला भी कोई बाकी न रहे, ना तो कादियान का कोई हिंदू ही मौजूद हो, ना मैं, ना मेरे मौजूदा मुत्तबई, तो इन मरे छपे हिंदुओं को हुज्जत तमाम करने की खातिर और उन तमाम मुंतज़िर निगाहों को तस्कीन देने के लिए जो आज इस रहमत के निशान के इंतजार में फर्श राह बनी बैठी हैं, तो आज से 200 साल के बाद मुझे एक रूहानी फर्जंद अता फरमाना, ताकि इन मरे छपे हिंदुओं और खाक बसर आंखों को हुज्जत तमाम हो जो कभी मुझसे रहमत के निशान की तालत थी। आपने सुना, यहाँ पे तो वो खैर जमात अहमदिया लाहौर वालों से मुखातिब हैं, क्योंकि उनके उस वक़्त सबसे बड़े मुखालिफ वही थे, लेकिन बहरहाल उस बात को हम छोड़ते हैं। यहाँ पे दलील वो क्या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं देखें साहूकारान जो थे उन्होंने एक निशान मांगा था और उसके नतीजा में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने एक चिल्ला काटा और उसके नतीजा में फिर आपको एक पेशगोई दी गई, जिसको हम पेशगोई ज़की ग़ुलाम कहते हैं, क्योंकि मुस्लिम मऊद तो अल्लाह ने देने का वादा नहीं किया था, अल्लाह मियाँ ने ज़की ग़ुलाम देने का वादा किया था। लेकिन बहरहाल हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उसको पेशगोई मुस्लिम मऊद का नाम दिया और यही नाम मशहूर है जमात में, और जिसकी एक वजह थी। बहरहाल अभी हम काफ़ी बातें इसके मुतालिक बताएंगे। तो पहली उनकी दलील मिर्ज़ा ताहिर साहब की ये है कि साहूकारान ने निशान मांगा था, तो ये कैसे हो सकता है कि वो निशान हम कहीं 100 साल बाद या 200 साल बाद होगा। तो ये वाली जो दलील मिर्ज़ा ताहिर साहब की है, ये जाहिर करती है कि मिर्ज़ा ताहिर साहब अपने अब्बा जान की तरह रूहानी इल्म से बेबहरा थे, क्योंकि अल्लाह ताला जब कोई निशान दिखाता है तो वो लोगों की ख्वाहिशात के मुतालिक नहीं दिखाता, अल्लाह ताला की गहरी हिकमतें होती हैं। लेकिन मिर्ज़ा ताहिर साहब एक लफ़ाज़ी करते हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए कह रहे हैं कि वो निशान साहूकारान ने मांगा था और उनके सामने अगर वो नहीं हुआ तो वो बच्चा पैदा हुआ पिछले मऊद, तो फिर इसका क्या फ़ायदा हुआ। और वो एक तरह की तंज़िया गुफ्तगू करते हुए बता रहे हैं कि 100, 200 या 300 साल बाद अगर पैदा तो सब लोग मर चुके होंगे, तो किसी ने क्या निशान देखना। तो ये उनकी दलील है। अब देखें मिर्ज़ा ताहिर साहब की जाहलियत ज़रा मुलाहिज़ा करें। जो पेशगोइयाँ, मजहबी पेशगोइयाँ किताबों में दी जाती हैं, क्या वो इस तरह की होती हैं कि वो फ़ौरन ही उनका जवाब आ जाता है, फ़ौरन ही वो रूनुमा हो जाती हैं। और पेशगोई मुस्लिम मऊद या पेशगोई ज़की ग़ुलाम तो एक अज़ीमुश्शान पेशगोई थी, जिसमें अल्लाह ताला की अज़मत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत और इस्लाम की सच्चाई साबित होनी थी। और हम देखते हैं कि इससे पहले अज़ीमुश्शान पेशगोइयाँ किस तरह हुई और कितनी देर बाद वो ज़हूर पज़ीर हुई। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पेशगोई दी थी कि मैं तेरे भाइयों में से एक नबी बर्पा करूँगा। तो वो लोग जो उस वक़्त मौजूद थे, वो तो यही सोच रहे होंगे कि ये शायद कुछ देर बाद ही या चंद साल बाद ही या चंद 100 साल बाद ही या 200 साल बाद या 500 साल बाद या 700 साल बाद ये वाक़या रूनमा होगा। लेकिन वाक़या रूनमा कब हुआ? वो नबी का बर्पा कब हुआ? वो हुआ 2000 साल के बाद। तो मिर्ज़ा ताहिर साहब और तमाम मिर्ज़ाई जो उनके पैरोकार हैं, ज़रा मुझे बताएं कि ये खुदा ने ऐसा क्यों किया? क्या खुदा ताला को नहीं था पता कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं? लोग आए, नस्लें की नस्लें मरती चली गईं, लेकिन खुदा ने वो वादा पूरा नहीं किया। 2000 साल बाद वादा पूरा किया। अच्छा, तौरात में फिर मसीह की खबर देख लें, वो 1400 साल बाद पूरी हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजूद में। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस मददगार की पेशगोई फरमाई थी, वो कब पूरी हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो फरमा रहे हैं कि वो उस वक़्त आएगा जब मैं चला जाऊँगा, और जब मैं चला जाऊँगा तो उसको भेज दूँगा, यानी मेरे जाते ही वो आ जाएगा। तो ये एतराज़ मिर्ज़ा ताहिर साहब और आपके पैरोकार ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पेशगोई पे भी कर सकते हैं कि आपने तो कहा था मैं जाऊँगा तो भेज दूँगा, लेकिन वो मददगार कब आया? 700 साल के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन के वजूद में वो पेशगोई पूरी हुई।
تو یہاں پہ بھی مرزا طاہر صاحب کو اعتراض ہوگا کہ اتنی دیر کیوں لگا دی. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خاتم الخلفاء تھے بنی اسرائیل کے اور مسیح موعود تھے، ان سے لوگوں نے جب نشان پوچھا تو ان کو کیا جواب ملا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو جو بیچارے ان سے نشان مانگتے ہیں فرماتے ہیں اس زمانہ کے حرام کار اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا ان کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا. تو ایک تو یہ کہ نشان مانگنے والے کو وہ کہہ رہے ہیں زناکار اور حرام کار، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں نشان صرف ایک میں نے دکھانا ہے اور وہ یونا نبی کا نشان. اور وہ نشان کیا تھا کہ جس طرح یونا نبی 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا تھا، اسی طرح یہ ابن آدم بھی زمین کے پیٹ میں رہے گا 3 دن اور 3 رات اور جی اٹھے گا. اچھا، تو پھر دیکھیں نشان پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی نشان دکھانا تھا اور اپنے نشان مانگنے والوں کو بھی حرام کار اور زناکار کہا. اور پھر کیا نشان دکھایا؟ یہودی جن کی طرف وہ ہدایت کے لیے آئے تھے وہ سب سے پہلے حقدار تھے کہ ان کو نشان دکھایا جاتا، لیکن کیا یہودیوں کو نشان دکھایا گیا؟ یہودیوں نے تو ان کو حرام کار اور زناکار کے الزام لگا کر صلیب پر ٹانگ دیا، اور اپنے سوچ میں اپنے ذوم میں انہوں نے سوچ لیا کہ چونکہ یہ ایک لعنتی بندہ تھا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چنانچہ ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ صلیب پر ایک لعنتی موت مر گیا. تو یہودیوں کو تو کوئی نشان نہیں دکھایا گیا یونا نبی کا نشان. کیا عیسائیوں کو دکھایا گیا جو ان کے ماننے والے تھے؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح تھا اس کو صلیب پہ چڑھایا تو گیا مگر وہ صلیب پہ مر گیا. یعنی عیسائی خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ لعنتی موت مر گیا، کیونکہ تورات میں لکھا ہے کہ لکڑی پر جو لٹکایا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے. تو یہودیوں کو بھی نشان نہیں دکھایا گیا اور عیسائیوں کو بھی نشان نہیں دکھایا گیا، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں جی اس نے کیا اٹھنا تو وہ تو مر گیا لعنتی موت. اور اس کے بعد پھر یہ نشان کب دکھایا گیا؟ مسلمانوں کو بھی نہیں دکھایا گیا. مسلمان تو کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اللہ میاں نے بدل دی، اس کی جگہ کسی اور کو صلیب دے دی اور اللہ میاں زندہ ان کو آسمان پہ لے گیا. تو یہ نشان کب دکھایا گیا؟ اس وقت جب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام مبعوث ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو 30 آیات قرآنی سے ثابت کیا گیا کہ وہ جو مسیح تھا وہ وفات پا چکا تھا اور وہ صلیب پہ مرا نہیں تھا، بلکہ وہاں سے اس کو زندہ اتار کر 3 دن اس کی مرہم پٹی کی گئی تھی اور اس کے بعد وہ وہاں سے خفیہ طور پر اپنے دوسرے جو قبائل تھے یہودیوں کو ان کی طرف گیا اور 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. تو وہ نشان احمدیوں کے لیے نشان ہے، ان احمدیوں کے لیے جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے ماننے والے، ورنہ اور کسی کے لیے نشان نہیں تھا. اچھا اب دیکھیں ساہوکاران جو تھے، اگر آپ مان لیں کہ مرزا محمود بھی مسلم موعود تھے اور ذکی غلام تو وہ نہیں تھے کیونکہ انہوں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا اور خدا نے تو ذکی غلام دینے کا وعدہ دیا تھا، تو مرزا محمود صاحب کا دعویٰ تو اسی لحاظ سے جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ذکی غلام ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا. اچھا اگر فرض کریں 1889 میں مرزا محمود صاحب کی پیدائش ہو گئی تھی تو کیا اس وقت ساہوکاران کو نشان مل گیا تھا؟ جی نہیں ملا. اس وجہ سے کہ جب مرزا محمود صاحب کی پیدائش ہوئی تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تفاول کے طور پر اس کا نام بشیر اور محمود رکھتا ہوں، لیکن مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہیں ملی کہ یہ وہی بسر موعود ہے، لیکن جب خدا تعالیٰ کی طرف سے انکشاف ہوگا تو میں بتاؤں گا. تو یہ انکشاف تو ان کو ساری عمر نہیں ہوا کہ مرزا محمود صاحب مسلم موعود ہے. البتہ مرزا مبارک احمد صاحب کے متعلق انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ وہی مسلم موعود ہے. انہوں نے ایک
اجتہاد کر دیا، گویا ڈھول کڑکا دیا کہ یہ وہی مسلم موعود ہے۔ تو مرزا محمود صاحب کو تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کبھی اجتہادی طور پر بھی نہیں کہا کہ وہ مسلم موعود، پیشگوئی مسلم موعود کے مستحق ہے۔ اچھا، 1889 میں مرزا محمود صاحب کی پیدائش ہو گئی، لیکن ساہوکاران کو وہ نشان دیکھنے کو نہیں ملا، یعنی 3 سال گزر چکے تھے۔ اچھا، 1894 میں ایک، جبکہ تینوں بچے ان کے پیدا ہو چکے تھے اور مرزا اور 9 سال کو گزرے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا، تو کسی مخالف نے آپ سے یہ کہا کہ جی آپ کا وہ بیٹا جو تھا وہ کہاں پہ گیا، تو کیا آپ کا وہ مشیر اول جو تھا وہ تھا؟ تو انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر اگر تم وہ الہام نہ پیش کرو جس میں کسی بیٹے کی تخصیص کی گئی ہے، اور تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام نہ پیش کرو جس میں کسی بیٹے کی تخصیص کی گئی۔ تو مرزا طاہر صاحب اور ان کے پیروکار ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ کیا مرزا غلام محمد علیہ السلام کہہ نہیں تھے سکتے کہ بھئی وہ تو پیدا ہو گیا تھا، مرزا محمود ہے میرا بیٹا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا کیونکہ مرزا محمود پیشگوئی مسلم موعود کا مستحق نہیں تھا۔ تو 1894 میں بھی ساہوکاران کو کچھ نہیں دیکھنے کو ملا کیونکہ مرزا غلام محمد علیہ السلام تو مان ہی نہیں رہے کہ ان کا کوئی بیٹا ہے۔ پھر جب مرزا مبارک احمد صاحب کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ وہی پیشگوئی مسلم موعود کا مستحق ہے، 3 کو 4 کرنے والا ہے۔ تو ساہوکاران کو شاید امید پیدا ہوئی ہوگی کہ شاید وہ وہی یہ بچہ ہے، لیکن 1907 میں وہ بھی وفات پا گیا۔ تو ساہوکاران تو بےچارے کچھ نہیں ان کو دیکھنے کو ملا۔ اچھا، 1908 میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ساہوکاران کو کچھ نہیں دیکھنے کو ملا وہ نشان جس کو مرزا طاہر صاحب ایز دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اگر ان کو نہیں ملا تو پھر اس کی کیا حیثیت رہ گئی۔ 1908 میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور مرزا محمود صاحب نے ایک مضمون لکھا اپنے مخالفین کے متعلق، کیونکہ مخالفین کہتے تھے کہ وہ بچہ تھا وہ کدھر گیا، تو انہوں نے لکھا وہ بچہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا۔ یعنی 1908 میں بھی ساہوکاران کو کچھ نہیں دیکھنے کو ملا۔ 1908 میں کتنی دیر گزر چکی تھی، یعنی 22 سال گزر چکے تھے پیشگوئی مسلم موعود کو، اور پھر اس کے بعد آگے چلیں 1944 آ گئی، ساہوکاران مر کھپ گئے سارے، اور 58 سال گزر چکے تھے پیشگوئی مسلم موعود کو، 1886 فروری 1886 کی پیشگوئی کو، لیکن ساہوکاران بیچارے ان کو کچھ دیکھنے کو نہیں ملا۔ 1944 میں مرزا محمود صاحب نے یہ جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ میں ہی مسلم موعود ہوں، پیشگوئی مسلم موعود کا مستحق ہوں، اور ایک طویل خواب جس میں انہوں نے دیکھا کہ کنواریاں ان کے جسم پر ہاتھ پھیر رہی ہیں۔ تو مرزا طاہر صاحب اور ان کے پیروکاروں کو میں پوچھتا ہوں کہ وہ ساہوکاران قادیان جنہوں نے نشان مانگا تھا اور جس کو مرزا طاہر صاحب دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ان کو کب وہ نشان ملا؟ اور 1944 میں مرزا محمود صاحب نے کیا ایسا کام کیا کہ جس سے وہ اس پیشگوئی کے مستحق بن جاتے؟ کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو مرزا مبارک احمد کو پیشگوئی مسلم موعود کا مستحق کیا تھا، مرزا محمود صاحب کو تو کبھی کیا ہی نہیں۔ ایک ہی کام ہمارا ان کے سامنے ہے کہ وہ ننگی عورتوں کو دیکھنے اوپرا ہاؤس میں گئے تھے، جس میں ظفر اللہ خان صاحب ان کے ساتھی تھے، اور دونوں نے خوب وہاں پہ انجوائے کیا تھا، اور انہوں نے پھر یہ اپنے خطبہ جمعہ میں بھی بتایا۔ تو اس کام کے لیے وہ مسلم موعود آیا تھا۔ تو یہ ہے مرزا طاہر صاحب کے پروگرام کی حقیقت۔ پہلی دلیل ان کی پوری طرح اس کا میں نے کلا کما کر کے رکھ دیا ہے کہ ساہوکاران قادیان کو وہ نہیں ملا وہ نشان، اور اللہ تعالیٰ کے جو نشانات ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے جیسے میں نے مثالیں دی ہیں۔
امید ہے کہ مرزا طاہر صاحب کے پیروکاروں کو کچھ عقل آ جائے گی اور وہ جان لیں گے کہ غیر معمور مرزائی مسلم موعود بھی پیشگوئی مسلم موعود کی حقیقت سے ناواقف تھے، جنہوں نے کہہ دیا کہ یہ پیشگوئی مسلم موعود تو ایسے ہی ہے جیسے ریل گاڑی کی پیشگوئی، اب کوئی سے ریل گاڑی کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح مجھے بھی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تھی مرزا محمود صاحب کی عقل، جس عقل و خرد کا مرزا طاہر صاحب رونا رو رہے ہیں، اور مرزا طاہر صاحب کی عقل بھی اتنی ہے، کیونکہ جو پھل ہوتا ہے وہ درخت سے دور نہیں گرتا، قریب ہی گرتا ہے۔ تو مرزا طاہر صاحب چونکہ اسی باپ کے بیٹے تھے جو اس عظیم الشان پیشگوئی ذکی غلام سی کی حکمت سے اور اس کی عظمت سے ناواقف تھا، اسی طرح مرزا طاہر صاحب بھی اس پیشگوئی مسلم موت کی حقیقت سے بالکل ناواقف تھے۔